اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سیگمنٹ میں احکام فقہی کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہ کے فتاوی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ مومنین کرام جو کسی اور مرجع کی تقلید میں ہیں، ان احکام پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مرجع کا فتویٰ ضرور معلوم کر لیں۔ آپ کی خدمت میں 2 دن سے قرآن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے دن ہم نے آداب قرآن اور قرآن کو باوضو ہو کے مس کرنے کے احکام بتائے، اور کل قرآن کے اندر جو واجب سجدے ہیں ان کو کس طریقے سے کرنا ہے، کب واجب ہوتے ہیں، کس پر واجب ہوتے ہیں، اور اس سجدے کو کس طریقے سے آپ نے انجام دینا، یہ بتایا گیا۔ آج ایک اور اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جو بھی مکلف ہے، یعنی جس کے اوپر احکام شرعیہ نافذ ہوتے ہیں، پہلے ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ مکلف کسے کہتے ہیں۔ بہرحال اس پر روزانہ کی 5 گانہ نمازیں واجب ہیں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب و نماز عشاء، اور یہ سب عربی میں انسان کو پڑھنی ہوتی ہے، جس میں قرأت ہے وہ عربی میں ہے، اور یہ ضروری ہے کہ انسان اسے صحیح عربی میں پڑھے، یعنی جو اس کا تلفظ ہے وہ صحیح طریقے سے عربی زبان کے اعتبار سے درست ہو تلفظ، اسی طریقے سے جو حرکات و سکنات ہیں وہ انسان صحیح طریقے سے اسے ادا کرے۔ پس اگر کسی شخص کو صحیح طریقے سے تلفظ نہیں آتا ہے، عربی پڑھنے نہیں آتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اسے سیکھے۔ اور یہاں مجھے کہنے دیجئے کہ دیکھیں، زبان انسان جتنی بھی زبان سیکھے اچھی بات ہے، جتنی انسان کو زبانیں آتی ہیں اس کا اتنا کمیونیکیشن کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ وہ کمیونیکیشن کر سکتا ہے۔ لوگ آج کل چاہتے ہیں اپنے بچوں کو طرح طرح کی زبانیں سکھائیں، اسپیشلی ہمارا انگلش پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ، اور بعض دفعہ کبھی بھی لینگویج بہت علم نہیں ہے، وے آف کمیونیکیشن ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ افراد جو کسی علم کے ماہر ہوتے ہیں لیکن مثلاً اردو میں ماہر ہیں، مثلاً ان کو بہت اچھی جو ہے نا وہ اکنامکس آتی ہے، لیکن وہ بیچارے اردو میں سکھاتے ہیں، اور دوسرا شخص جس کو کسی علم کا ماہر نہیں ہے لیکن انگلش بہت فریکوینٹ بولتا ہے اور فاسٹ انگلش بولتا ہے، تو ہم اس کو عالم سمجھتے ہیں کہ جو انگلش بول رہا ہے، اور جو بیچارہ ایک علم کا ماہر ہے اس کو ہم ویلیو بھی نہیں دیتے۔ تو بہرحال جس طریقے سے ہمیں بہت زیادہ فوبیا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بچے کو جو ہے وہ انگلش نہیں آئے گی تو وہ کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا، یا فلاں جو ہے وہ کیسے جیے گا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچے کو انگلش نہ سکھائیں، آپ اس کو انگلش سکھانا چاہتے ہیں سکھائیں، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن، اسے عربی بھی آنی چاہیے۔ حد اقل اتنی عربی تو سیکھیں کہ جس سے وہ اپنے واجبات کو ادا کر سکے، کم سے کم قرآن کی صحیح تلاوت کر سکے، اپنی جو ہے وہ نماز، واجب نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ اس حد تک تو والدین اپنے بچوں کی جو تربیت کرنی ہے اس میں ایک حق ان کا یہ بھی ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے قرآن کی تعلیمات دی جائیں، اس حد تک عربی کی قرأت تو سکھائی جائے کہ وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکے۔ تو دیکھیے مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کو جو نماز پڑھنی ہے وہ صحیح قرأت سے پڑھنی ہے، اور صحیح قرأت سے مراد کیا ہے؟ جو بالکل بیسک عربی ہے وہ اس کی صحیح ہونی چاہیے، یعنی حروف کا تلفظ ہو گیا، حرکات و سکنات ہو گئی، یہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ ادا کر سکے۔ بس اگر کسی کو صحیح عربی اس حد تک نہیں آتی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ صحیح عربی کو سیکھے۔ بس اگر کوئی شخص نماز کے اندر صحیح تلفظ سے ایک حرف کو ادا نہیں کرتا،
یا صحیح حرکت نہیں دیتا ہے، مثلا جہاں پر زبر دینا تھا وہاں زیر دے دیا، جہاں زیر دینا تھا وہاں ضمہ دے دیا، جہاں سین پڑھنا تھا وہاں سواد پڑھ دیا، جہاں سواد پڑھنا تھا وہاں سین پڑھ دیا، اور اس طریقے سے وہ غلط شمار ہو، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں چند صورتیں ہیں۔ اگر وہ اس نے جو غلط پڑھا ہے وہ اس نے جان بوجھ کر غلط پڑھا ہے، تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک بھی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک بھی اس کی نماز باطل ہے، جان بوجھ کے غلط پڑھ رہا ہے، اسے صحیح پڑھنا چاہیے تھا۔ اگر وہ جاہل مقصر ہے، دیکھیں اب یہ دوبارہ ایک فقہی اصطلاح آ گئی ہے کہ جاہل جسے جو نہیں جانتا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا مقصر۔ دیکھیں فقہ کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جاہل مقصر، جاہل قاصر، یعنی ہے تو دونوں جاہل، لیکن فرق یہ جو جاہل مقصر ہے وہ سیکھ سکتا تھا پھر بھی نہیں سیکھا اس نے، اور جو جاہل قاصر ہے یعنی وہ قاصر وہ سیکھا ہوا نہیں ہے، جاہل ہے، اسے نہیں آتا، لیکن وہ سیکھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ قاصر تھا۔ تو اگر جاہل مقصر غلط پڑھے، یعنی ایک غلط حروف کو ادا کر رہا ہے یا ایک غلط حرکت دے رہا ہے، اور وہ جاہل مقصر ہے یعنی اس نے جو ہے وہ سستی کی ہے، سیکھ سکتا تھا، یا اس کے لیے شرائط فراہم تھے، تھوڑا سا توجہ کرتا تو اس کو پتہ چلتا، وہ معلوم ہوتا اس کو مسئلہ کہ صحیح عربی میں اس کو جو ہے نا وہ سیکھنی چاہیے تھی اور وہ کر سکتا تھا، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس نے غلط پڑھا ہے، تو آیت اللہ سیستانی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کی نماز بھی باطل ہے، لیکن آیت اللہ خامنائی یہاں پر احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے اس کی نماز باطل ہے، یعنی جو شخص جان بوجھ کر غلط پڑھ رہا ہے آقا سیستانی کے نزدیک بھی، آیت اللہ خامنائی کے نزدیک بھی اس کی نماز باطل ہے۔ اگر غلط پڑھ رہا ہے اور وہ جاہل مقصر ہے یعنی سیکھ سکتا تھا اور نہیں سیکھا، تو یہاں پر آیت اللہ سیستانی کے نزدیک دوبارہ فتویٰ ہے اور اس کی نماز باطل ہے، لیکن آیت اللہ خامنائی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے۔ لیکن اگر وہ جاہل قاصر ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور یہاں پر ایک صورت اور ہے کہ ایک شخص غلط چیز کو صحیح تو سمجھ کے پڑھ رہا ہے، یعنی اس کے نزدیک وہ صحیح پڑھ رہا ہے، اس کے نزدیک وہ صحیح عربی میں پڑھ رہا ہے، اور ایک مدت تک اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتا رہا۔ اب جب جو ہے تھوڑے عرصے بعد کسی قاری صاحب کو گھر پہ بلایا یا کہیں کسی کے سامنے قرات کی تو اس نے بتایا بھائی آپ تو جو ہے وہ صحیح قرات نہیں کر رہے، اور اب اس کو کسی بھی طریقے سے پتہ چل گیا کہ جس کو وہ صحیح سمجھ رہا تھا آج وہ غلط نکل آئے، اور اتنے عرصے سے جو ہے وہ میں غلط قرات کر رہا تھا، تو اس کی جو جتنی نمازیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بھی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک بھی اگر کوئی شخص غلط کو صحیح اعتقاد رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہو، یعنی اس کے عقیدے کے مطابق جو ہے یہ صحیح تھا، تو اس کی جو نمازیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، یعنی اس کو دوبارہ ان نمازوں کی قضا نہیں کرنی، اگرچہ آقا سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ قضا بجا لائے۔ تو پس اگر کوئی شخص جو ہے وہ صحیح سمجھ کے غلط پڑھ رہا تھا تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بھی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک بھی اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔